انگریز کا وفادار سپاہی، دیوبندیوں کے پیشوائے اول جناب مولوی اسماعیل صاحب دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ کے پوتے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے، نیز سید احمد رائے بریلوی کے مرید تھے۔ اپنے پیر میاں کی طرح مولوی اسماعیل دہلوی نے انگریزی سلطنت کا قدم جمانے میں جس وفاداری کا ثبوت دیا ہے وہ انہی کا حصہ تھا۔ وہابیوں کی کتاب تواریخ عجیبہ صفحہ 73 پر ہے کہ یہ بھی روایت صحیح ہے کہ اثنائے قیام کلکتہ میں ایک روز مولانا اسماعیل شہید وعظ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے مولانا سے فتویٰ پوچھا کہ سرکار انگریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ایسی بے روریا اور غیر محتسب سرکار انگریزی پر کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں۔ حیات طیبہ صفحہ 296 میں ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے فرمایا بلکہ اگر کوئی ان پر یعنی انگریزوں پر حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس حملہ آوروں سے لڑے اور اپنی انگریزی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دے۔ تمام وہابی، دیوبندی، مودودی اور ندوی کان کھول کر سن لے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے انگریزوں سے لڑنا اور ان پر جہاد کرنا حرام ٹھہرایا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس وقت ہندوستانی مسلمان کمزور تھے، ان کے پاس اسلحہ جنگ اور لڑائی کے سامان نہ تھے، بلکہ جہاد کو حرام قرار دینے کا سبب یہ ہے کہ سید احمد اور ان کے مرید مولوی اسماعیل نصرانی حکومت کو برضا و رغبت قبول کر چکے تھے اور انگریزی حکومت کو خود اپنی حکومت قرار دے چکے تھے۔ اس لیے بے دھڑک فتویٰ صادر کر دیا کہ مسلمانوں کو انگریزی سلطنت سے لڑنا صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اگر کوئی جماعت انگریزی حکومت کو مٹانا چاہے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس جماعت سے لڑے اور انگریزی سلطنت پر آنچ نہ آنے دے۔ اب کیا ہے فتویٰ ابوالعلا مودودی اور ان کے ساتھیوں کا مولوی اسماعیل دہلوی کے بارے میں، جنہوں نے انگریزی نظام حکومت کو بغیر کسی مجبوری کے خوشی منظور کیا اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی سلطنت کی بقا اور استحکام حمایت و حفاظت کے لیے مسلمانوں پر لڑنا فرض قرار دیا۔ اگر ایک طرف مولوی اسماعیل کا وعظ یہ تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا حرام اور ان کی حمایت میں لڑنا، ان پر جان فدا کرنا فرض ہے، تو دوسری طرف انگریزوں کے اشارہ پر مسلمانوں کا ایمان اور اسلامی عقیدہ برباد کرنے کے لیے یوں تبلیغ کر رہے تھے۔ نمبر 1، خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ رسالہ یکروزی صفحہ 145، مصنفہ اسماعیل بحوالہ العذاب الشدید صفحہ 138۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہر وقت نہیں رہتا بلکہ جب چاہتا ہے غیب کی بات دریافت کر لیتا ہے۔ ماخوذ تقویۃ الایمان صفحہ 26۔ نمبر 3، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، نبی ہو یا ولی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 19۔ نمبر 4، اپنی اولاد کا نام
عبد النبی، عبد الرسول، علی بخش، نبی بخش، پیر بخش، غلام محی الدین، غلام معین الدین رکھنا شرک ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 8۔ نمبر 5، سب انبیاء اور اولیاء اللہ کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 72۔ نمبر 6، رسول اللہ کو غیب کی کیا خبر؟ تقویۃ الایمان صفحہ 75۔ نمبر 7، رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقویۃ الایمان صفحہ 75۔ نمبر 8واں، رسول خدا مر کر مٹی میں مل گئے۔ ماخوذ تقویۃ الایمان صفحہ 79۔ نمبر 9، جس کا نام علی یا محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تقویۃ الایمان صفحہ 52۔ نمبر 10، رسول اللہ کا خیال نماز میں لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے۔ صراط مستقیم۔ نمبر 11، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ تقویۃ الایمان صفحہ 23۔ نمبر 12، اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 19۔ نمبر 13، اولیاء، انبیاء، امام زادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہے اور بندے اور عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 78۔ یہ چند نمونے انگریز کے سیاسی ایجنٹ مولوی اسماعیل دہلوی کی تبلیغ و وعظ کے پیش کیے گئے۔ انہی سے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ انگریزوں کے اس اعلی کار مولوی نے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے اور انہیں گمراہ کرنے کے فرائض کتنی خوبی سے انجام دیے ہیں۔ یہی مولوی اسماعیل ہے جن کے متعلق وہابی، دیوبندی، ندوی اور نیچری وغیرہ مجاہد اسلام، غازی اور شہید فی سبیل اللہ ہونے کا بری طرح ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، لیکن تاریخی واقعات پکار کر اعلان کر رہے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی ہرگز مجاہد اسلام نہیں بلکہ انگریز گورنمنٹ کے سپاہی تھے، اور وہ ضرور قتل کیے گئے لیکن اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ وہابیت کی طرفداری اور انگریز کی وفاداری میں۔ وہابیوں کے مربی خلائق جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوی بیان کرتے ہیں کہ مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی، مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی اور مولوی محمد حسن صاحب رامپوری بھی ہمراہ تھے۔ یہ سب حضرات سید احمد صاحب کے ہمراہ یعنی ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ سید صاحب نے پہلا جہاد مسمى یار محمد خاں حاکم یاگستان سے کیا تھا۔ تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ 270۔ دیکھ لیجئے انگریزی حکومت کے مجاہدین سید احمد و ملا اسماعیل وغیرہ نے انگریزوں کی حمایت میں سب سے پہلے سرحدی مسلمانوں سے جنگ کی اور ان کو پسپا کیا تاکہ یہ مسلم پٹھان انگریزی حکومت کے مقابلے میں کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ ملا اسماعیل کلکتہ میں فتویٰ دے چکے تھے کہ اگر کوئی انگریزوں پر حملہ وار ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس سے لڑے اور اپنی گورنمنٹ یعنی انگریزی حکومت پر آنچ نہ آنے دے۔ اسی فتویٰ کے مطابق اسلام کے ان دشمن مولویوں نے اپنے آقا
انگریز کو یاگستانی مسلمانوں کے حملہ کی آنچ سے بچانے کے لیے حاکم یاگستان کے ساتھ جنگ کی اور سادہ لوح ناواقف مسلمانوں پر اپنا مذہبی تقدس جمانے کے لیے اس کا نام جہاد رکھ دیا۔ اب انگریزی حکومت کو دوسری آنچ پنجاب کے سکھوں کی طرف سے لگ رہی تھی۔ اس پنجابی آگ کو بجھا دینا بھی ان ایجنٹ مولویوں کے فرائض منصبی میں تھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد کھڑک سنگھ پسر رنجیت سنگھ والی لاہور صوبہ پنجاب سے لڑائی ہوئی، جس میں بہت سے انگریز سرکار کے مجاہدین شہید ہوئے۔ حضرت مولوی اسماعیل صاحب اور مولوی محمد حسن صاحب وہی شہید ہوئے۔ بیان مولوی رشید احمد گنگوی تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ 270۔ انگریز خوب سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان جب تک مغل بادشاہ سے وابستہ رہیں گے ہمارا مکمل اقتدار ہرگز قائم نہ ہو سکے گا۔ اس لیے انہوں نے وہابیوں کے دونوں پیشوا سید احمد رائے بریلوی اور ملا اسماعیل دہلوی کو اس کام پر مقرر کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کا رخ پنجاب اور سرحد کی طرف کرو، تاکہ ادھر ہم آسانی سے مغل بادشاہ اور اس کے وفاداروں کو کچلتے رہے، اور ادھر پنجاب اور سرحد میں سکھوں اور پٹھانوں کا زور ٹوٹے اور پورے ہندوستان پر انگریزی سلطنت کا قبضہ ہو جائے۔ چنانچہ مولوی اسماعیل وغیرہ نے سکھوں کے راجا کھڑک سنگھ سے اس لیے جنگ کی تاکہ انگریزوں کا دلی مقصد پورا ہو اور ان کی خطرناک اسکیم کامیاب ہو۔ اب رہا وہابیوں کا مشہور کرنا کہ ملا اسماعیل دہلوی سکھوں کے ہاتھوں سے قتل ہو کر شہید ہو گئے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تاریخ کا منہ چڑھانے اور حقیقت کو چھپانے سے واقعات بدل نہیں جاتے۔ دیوبندی مذہب کا علمی محاسبہ مطبوعہ پاکستان صفحہ 33 میں ہے۔ مولوی اسماعیل کے متعلق دیوبندی اور غیر مقلدوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ سکھوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، اور اس لیے ان کو شہید صاحب کے نام سے عوام میں مشہور بھی کر رکھا ہے، مگر تاریخی واقعات اس امر کے خلاف ہے۔ ضلع ہزارہ کے مشہور مورخ نے اپنی کتاب تاریخ ہزارہ میں اور دوسرے مورخین نے مولوی اسماعیل کا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے تحریر کیا ہے، اور اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ جرگہ یوسف زئی کے پٹھان جو کہ سکھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے اور مولوی اسماعیل کے حامی ہو چکے تھے، ان کے خاندانوں میں رواج تھا کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی دیر سے کرتے تھے۔ مولوی اسماعیل نے خلیفہ سید احمد کو اس امر کی اطلاع دی تو خلیفہ صاحب نے ان پٹھانوں پر شرعی حکومت کا زور دے کر ان کی لڑکیوں سے 20 لڑکیاں اپنے پنجابی ہمراہیوں سے بیاہ لی اور کچھ پٹھانوں کو راضی کر کے 2 لڑکیوں سے خود نکاح کر لیا۔ اس معاملہ میں تمام یوسف زئی جرگہ میں مولوی اسماعیل اور سید احمد کے متعلق نفرت پھیل گئی، اور ان لوگوں نے سید احمد کی بیعت توڑ دی اور اپنی لڑکیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مولوی اسماعیل وغیرہ نے انکار کیا۔ پھر سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل نے ان پٹھانوں پر کفر کا فتویٰ صادر کر کے ان سے جہاد کرنا فرض قرار دے دیا۔ ادھر پٹھانوں نے تنظیم کر لی، ادھر مولوی اسماعیل کے ساتھی پنجابیوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر جب پٹھان غالب ہوتے نظر آئے تو ایک روز خود مولوی اسماعیل دہلوی پٹھانوں سے مقابلے کے لیے نکلے۔
ایک یوسف زئی پٹھان نے ایسی گولی چسپ کی کہ سب سے اول مولوی اسماعیل ہی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد پنجابی بھاگ گئے اور پٹھان کامیاب ہو گئے۔ تاریخ ہزارہ، انوار آفتاب صداقت، صفحہ 519، فریاد المسلمین، صفحہ 18۔ حضور اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلائے نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ مولوی اسماعیل صاحب نے جب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کے عقائد باطلہ کی تبلیغ کر کے ہندوستان میں فتنہ و فساد مچانا شروع کیا اور لوگوں میں وہابی عقائد پھیلانے لگے تو دہلی کے سنی علماء نے مولوی اسماعیل کے اس خطرناک فتنہ اور ان کے عقائد کی خرابی اور کتاب التوحید پر فریبتہ ہونے کی شکایت حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچائی تو حضرت شاہ صاحب مولوی اسماعیل سے بہت ناراض ہوئے اور ان کو سخت الفاظ سے یاد کیا۔ میری طرف سے کہو اس لڑکے اسماعیل نامراد کو جو کتاب نام نہاد کتاب التوحید بمبئی سے آئی ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس کے عقائد صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب بے ادبی بے نصیبی سے بھری پڑی ہے۔ میں آج کل بیمار ہوں، اگر صحت ہو گئی تو میں کتاب التوحید کی تردید لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم اے اسماعیل ابھی نوجوان بچے ہو، ناحق شور و شر بپا نہ کرو۔ فریاد المسلمین، صفحہ 9، انوار آفتاب صداقت، صفحہ 516، بحوالہ دیوبندی مذہب۔ ان سب تاریخی حوالہ جات نے خوب واضح کر دیا کہ سید احمد اور ملا اسماعیل دہلوی وغیرہ نے اپنے آقا انگریزوں کی حمایت میں جنگ کی، انگریزی حکومت کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں پر لڑنا فرض قرار دیا، اپنے فتویٰ اور وعظ کے ذریعہ انگریزوں کا قدم ہندوستان میں جمایا، پھر انگریزی حکومت کے بل بوتے پر وہابیت کی دل کھول کر اشاعت کی، مسلمانوں کو فرقہ بندی کی آگ میں جھونک کر ان کی اجتماعی طاقت کو پاش پاش کیا، اپنی تبلیغ کی بدولت سینکڑوں مسلمانوں کا دین و ایمان خراب کیا، جہاں اپنا زور دیکھا وہاں اپنے مخالف مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دے کر ان کا خون بے دریغ بہایا۔ لیکن اب چونکہ انگریز کے خوفناک چنگل سے ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، اس لیے وہابیوں، ندویوں، دیوبندیوں کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح پیر میاں سید احمد رائے بریلوی اور ملا اسماعیل دہلوی کے ماتھے سے انگریز کی وفاداری کا دھبا اور ان کی ایجنٹی کا داغ مٹایا جائے۔ چنانچہ ملا فسادی شاہ خلیل احمد بہرائچی دیوبندی اپنی کتاب فسادی ملا صفحہ 7 میں لکھتے ہیں کہ اس ہمہ گیر انقلاب کو بیان کرنے کے لیے علماء حق اور مجاہدین اسلام کے 2 طبقے بنائے گئے، ایک طبقہ مجاہدین بالسیف کا، جس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں میں مجاہدانہ جنگی اسپرٹ پیدا کر کے انگریزوں کی حکومت ختم کرے اور ملک ہندوستان کو آزادی دلائے۔ اس طبقہ کے سرگردہ حضرت مولانا سید احمد صاحب رائے بریلوی اور حضرت مولانا اسماعیل دہلوی۔ فسادی شاہ اگر کوئی یوں بکتا پھرے کہ آسمان ہمارے قدم کے نیچے
اور زمین ہمارے سر کے اوپر ہے تو کیا اس بکواس سے واقعی آسمان نیچے اور زمین اوپر ہو جائے گی؟ تو جس طرح دن دوپہر جھوٹ کی زندہ مکھی نگلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، یوں ہی آپ کی پرفریب تحریر سے سید احمد اور مولوی اسماعیل دہلوی جنگ آزادی کے ہیرو قرار نہیں پا سکتے۔ وہابیوں کا مورخ حیات طیبہ صفحہ 302 میں لکھتا ہے کہ سید احمد صاحب کے پاس مجاہدین جمع ہونے لگے تو سید صاحب نے مولانا اسماعیل کے مشورے سے شیخ غلام علی رئیس الہ آبادی کی معرفت انگریز لیفٹیننٹ گورنر ممالک مغربی شمالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کی تیاری کرنے کو ہے۔ سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے صاف لکھ دیا کہ ہماری عملداری میں اور امن میں خلل نہ پڑے تو ہمیں کچھ سروکار نہیں، نہ ہم ایسی تیاری کے معنی ہے۔ یہ تمام بین ثبوت صاف صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ جہاد صرف سکھوں کے لیے مخصوص تھا۔ سرکار انگریزی سے وہابی کے پیشوا سید احمد اور اسماعیل دہلوی کو ہرگز مخاصمت نہ تھی۔ ملا فسادی صاحب، اب آپ نے بھی دیکھ لیا کہ آسمان اوپر اور زمین نیچے ہے، یعنی مجاہدین بالسیف کے جو چودھری سید احمد اور اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کی حکومت سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ تھا، ان کا جہاد تو صرف سکھوں سے تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ پنجاب میں سکھوں کا زور ٹوٹ جائے اور پنجاب کا صوبہ وہابیوں کی اپنی حکومت یعنی انگریزی سرکار میں داخل ہو جائے۔ اگر اس حوالہ پر بھی صبر و قناعت نہ ہو تو پھر اپنے مولانا اسماعیل صاحب دہلوی اور سید احمد وغیرہ کا فتویٰ اور بیان دوبارہ پڑھ لیجئے۔ ایسی بے رو ریا اور غیر متعصب انگریزی حکومت پر کسی طرح جہاد کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انگریزوں پر حملہ وار ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس حملہ آور سے لڑے اور اپنی گورنمنٹ انگریزی حکومت پر آنچ نہ آنے دے۔ فتویٰ اسماعیل دہلوی۔ ہم انگریزوں کی حکومت پر کس سبب سے جہاد کریں؟ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرنا نہیں چاہتے، نہ انگریزوں کا نہ سکھوں کا۔ بیان سید احمد صاحب کا انگریزی حکومت سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہ تھا، کیونکہ وہ اس آزاد عملداری انگریزی حکومت کو اپنی ہی عملداری حکومت سمجھتے تھے۔ بیان محمد جعفر تھانسری۔ ملا فسادی شاہ، دن دوپہر میں سورج پر دھول اڑانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سنیے، آپ کے دونوں مولانا سید احمد اور اسماعیل دہلوی صاحبان تو انگریزوں کی حکومت کو اپنی ہی حکومت سمجھتے تھے، تو کیا یہ دونوں اتنے احمق ہو گئے تھے کہ مسلمانوں میں جنگ و جہاد کی روح پھونک کر اپنی ہی حکومت کو ختم کر دیتے؟